السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن قرآن ٹی چینل۔ آج ہمارا لیسن جو تھا حروف مفردات یعنی کہ حروف تہجی اور مرکبات اور حروف مقطعات، ان تینوں کا انشاءاللہ مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو آپ توجہ فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مفردات یعنی کہ حروف تہجی، الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ مفردات مفرد کی جمع ہے، یعنی مفرد ایک کو اور مفردات ایک سے زیادہ کو کہا جاتا ہے۔ جب مفرد میں جیسا کہ الف، با، تا، ثا، اسی طرح یا تک 29 حروف مفردات یعنی کہ حروف تہجی کہلاتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے کچھ اگزامپل بھی پیش کرتے ہیں، آپ دیکھیے گا۔ الف، با، تا، ثا، جیم۔ یہاں پر جیم سے لے کر یا تک یعنی لاسٹ لیٹر تک 29 حروف ہیں، اس کو حروف مفردات یعنی کہ حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے تختی نمبر 2 مرکبات ہیں۔ ملا کر لکھے ہوئے حروف کو مرکبات کہتے ہیں۔ مرکبات یعنی کہ مرکب کی جمع ہے، جیسا کہ لام ایک حرف اور اس کے آگے الف ایک حرف، اگر ان دونوں کو ہم ملا دیں گے تو یہ مرکب بن جائے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہم لیٹرز کو پڑھیں گے، اگر جمع کر دیا جائے تو یہ مرکبات ان کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ ہم سب نے بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ اس کے پڑھنے میں ان حرفوں کو اپنی اپنی مقدار کے مطابق کھینچ کر ایک سانس میں الگ الگ کر کر پڑھنا، جیسا کہ ہم نے پچھلے لیسن میں بھی بات کی تھی کہ ان حرفوں کو اگر ہم علیحدہ علیحدہ بیچ میں گیپ دے کے پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ادا کیا جائے گا۔ جیسا کہ اگزامپل آپ کے سامنے ہے، با، لام، با۔ اور یہاں پر ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہر حرف کو اس کی اپنی مقدار کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے۔ یہاں پر با ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا، اور جو لام ہے وہ 3 الف کے برابر لمبا کیا جائے گا، اور اسی طرح آگے والا با کو بھی 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ایک اور ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں، با، کاف، تا۔ یہاں پر بھی ہم نوٹ کریں گے کہ با کو ہم نے اپنی اصل مقدار 1 الف ہے، اور کاف کی اپنی اصل مقدار 3 الف ہے، اور اسی طرح تا کی اپنی اصل مقدار 1 الف ہے، جس کے برابر ہم اس کو کھینچ رہے ہیں یعنی کہ لمبا کرتے ہیں۔ ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں، نون، صاد۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، نون، صاد۔ یہاں پر ہم نوٹ کریں گے کہ نون کی اصل مقدار اور صاد کی اصل مقدار 3 الف ہے۔ اسی طرح سے تختی نمبر 3 حروف مقطعات کی ہے۔ حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں بعض صورتوں کی ابتدائی حروف الگ الگ بغیر حرکت کے پڑھے جاتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان کے کچھ سائن ہیں جن کے ہم مقداروں کو سمجھیں گے اور ان کے نام بھی سمجھ لیں گے۔ جو آپ کے سامنے نقشہ پیش کیا جا رہا ہے،
اس میں سائن نمبر 1 مد ہے۔ اس مد کو 3 الف کی مقدار کھینچیں گے یعنی کہ لمبا کیا جائے گا۔ نمبر 2 پہ میم مشدد ہے، 1 الف غنہ کی مقدار اس کو کھینچا جائے گا۔ اور یہاں پر ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر میم کے اوپر شد آ جائے یعنی کہ تشدید، یا پھر نون کے اوپر تشدید یعنی کہ شد آ جائے، تو ان دونوں حالتوں میں نون اور میم پر غنہ کیا جاتا ہے، اور وہی رول یہاں پر استعمال ہوگا کہ غنے کی حالت میں 1 الف کے برابر اس کو ہمیں کھینچنا ہے یعنی کہ لمبا کریں گے۔ نمبر 3 پہ کھڑی زبر، کھڑی زبر کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اب ہم نقشے پہ دیکھیں تو ہمیں مزید بہتر سمجھ آئے گا۔ الف لام میم۔ ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں، طا سین میم۔ جی اب ہم ان دونوں میں دیکھیں گے کہ پہلی ایگزامپل میں ہم نے لام کو 3 الف کے برابر ہم نے اسے کھینچا ہے، لمبا کیا ہے، اور جب ہم نے لام کو میم سے ملایا ہے غنے کے ہونے کی وجہ سے یہاں پر 1 الف کی مقدار آواز کو ناک میں گنگنایا ہے، اور اس کے بعد میم کو مد کی وجہ سے 3 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اور اسی طرح دوسری ایگزامپل ہم دیکھیں گے، تو کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے 1 الف کے برابر لمبا کیا جائے گا، اور سین کو 3 الف کے برابر لمبا کیا جائے گا مد کی وجہ سے، اور جب ہم نے سین کو میم سے ملایا ہے تو غنہ ہونے کی وجہ سے 1 الف کی مقدار آواز ناک میں گنگنائے گی، اور آخر میں میم مد کی وجہ سے 3 الف کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ساری ایکسرسائز بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ پھر بھی اگر آپ کو اس میں کسی قسم کا بھی کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ ہم سے ضرور کوسچن کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا آنسر کریں گے۔ اب ہمارے حروف مفردات یعنی کہ حروف تہجی، حروف مرکبات اور حروف مقطعات یہ سارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، تو بس آپ اس کی پریکٹس کریں، انشاءاللہ اس میں مزید بہتری آئے گی۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا جو لیسن ہوگا وہ حرکات کا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔